بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور مسائل اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس، فالو اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت میں کرپشن کا ناصور، سول اسپتال کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر کے ساتھ تیزاب گردی کا دلخراش واقعہ، سروسز اسپتال کراچی، لیاقت آباد کا سرکاری اسپتال جناح اسپتال کی رپورٹس، DHO آفس خیرپور، عمر کوٹ کا ضلعی دفتر کا اکاؤنٹنٹ، آمدنی سے زائد اثاثہ جات و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ سندھ میں کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا۔ آج پیر کو سندھ کابینہ کا 8 نکاتی اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت دوپہر 2 بجے ہوگا۔ ناظرین کرام، روم میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب جابر مطلق العنان حکمرانوں نے امور مملکت اور اس کے انتظامات کو اپنی جاگیر کی طرز پر چلایا، جیسا آج وطن عزیز پاکستان میں سول حکمرانوں نے اہم سرکاری عہدوں کو نیلام کا مال اور حکمرانی کو جاگیر سمجھا ہوا ہے، جس کا ثبوت سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو کچھ ہوا وہ سب تشت اسبام ہو چکا۔ محکمہ صحت سندھ میں ڈرگ انسپیکٹرز اور اکاؤنٹ آفیسرز کی حالیہ بھرتیوں میں ارشاد مہر ڈرگ انسپیکٹر اور فرخ شیخ سابق صوبائی وزیر اور سیکریٹری صحت امتیاز شیخ کے بھتیجے کی بھرتیاں جاری سسٹم کے ظلم اور ناانصافیوں کا وہ مستند ثبوت ہے جس پر حکومت کو خود مذکورہ بھرتیوں کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے زائد المیعاد ادویہ کو تبدیل کرنے یا تلف کرنے کے بجائے ایزی فاؤنڈیشن کو عطیہ کرنے کے سنگین واقعے کو DG آڈٹ سندھ کی حالیہ رپورٹ نے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے آپ LDN کی اسکرین پر مذکورہ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رپورٹ کا عکس ملاحظہ کیا۔ سرکاری آڈٹ رپورٹ کے ایک پیراگراف کے مطابق ڈاکٹر رت KM فاؤ سول اسپتال کراچی کے مالی سال برائے 2024-25 کے لیے دیکھا گیا کہ ٹیبلٹ پروفینازون / کیفین 7,39,200 کی تعداد میں یہ گولیاں 2 جون 2026 کو ایدی فاؤنڈیشن کو فراہم کی گئیں، جو کہ مئی 2025 کی ایکسپائری تاریخ کے ساتھ تھیں، جبکہ اس حوالے سے ماہرین علم الادویہ کے مطابق مذکورہ دوا انالجیسک کیٹیگری کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ عموماً یہ دوا شدید جسمانی درد اور سرجری کے بعد ہونے والے درد، دیگر درد اور بخار میں بھی تجویز کی جاتی ہے۔ مذکورہ پروڈکٹ کو اس کی مدت استعمال ہونے سے قبل ریکال کیا جانا چاہیے تھا، جبکہ آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ دوا کے استعمال کی میعاد ختم ہونے والی دواؤں کا اسٹور سے اجرا اور ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ کی جانب سے شدید لاپرواہی کی عکاسی دکھائی دیتا ہے، جس سے مریض کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہوتے ہیں اور طبی سامان کی وصولی، ذخیرہ کرنے اور جاری کرنے پر غیر مؤثر اندرونی کنٹرول کی یہ واضح نشاندہی ہے۔ زائد المیعاد ادویہ کو عطیہ کرنے کی ہوش ربا داستان آج تک کے لیے اتنے ہی،
غفلت مجرمانہ کی مذکورہ تہلکہ خیز تفصیلات انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں بطور قسط نمبر 2 ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کوئٹہ میں ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ تیزاب گردی کے دلخراش واقعے نے قومی نظام صحت کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جب جان بچانے والے مسیحاؤں کی جانیں علاج گاہ میں محفوظ نہیں رہیں، 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں میں سرکاری اور نجی شعبہ صحت کی کسی جامع پالیسی کے نہ ہونے کا بھی یہ ایک شاخسانہ ہے، اور اس قومی سانے پر تاحال بلاول زرداری کا کسی رد عمل کا سامنے نہ آنا ہماری خاندانی قومی سیاست کی دوہری پالیسیوں کا بھی ایک المیہ ہے۔ کیونکہ بلوچستان کی صوبائی حکومت بلاول کی جماعت کی ہے، تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا سارے معاملے میں فعال کردار اور ان کی قومی قیادت کی غفلت اور تساہلی کا کفارہ بھی ہے۔ ڈاکٹر ماہنور کی کوئٹہ سے کراچی آغا خان یونیورسٹی اسپتال میں منتقلی بھی اس بات کا ناقابل تردید ثبوت اور اعتراف ہے کہ دونوں صوبوں میں پبلک سیکٹر میں کمزور انفراسٹرکچر، بدعنوانی اور بد انتظامی کے باعث ڈاکٹر ماہنور کو پرائیویٹ سیکٹر میں مزید علاج معالجے کے لیے سرکاری خرچ پر داخل کرانا پڑا ہے۔ ملک کی بڑی بڑی طبی تنظیمیں، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پی ایم اے، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن پیما، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، سول سوسائٹی، قبائلی عوام ڈاکٹر ماہنور کے ساتھ ہونے والے ظلم پر سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آغا خان اسپتال میں ڈاکٹر ماہنور کی عیادت کی، اور یہ امر اطمینان بخش ہے کہ ڈاکٹر ماہنور کا صرف 13% جسم کا حصہ متاثر ہوا ہے۔ ان کی حالت خطرے سے باہر اور ان کی آنکھیں محفوظ ہیں۔ واقعے میں ملوث لفٹ آپریٹر گرفتار ہو چکا ہے اور ڈاکٹر ماہنور کو بچانے والا عبدالرزاق ترکئی سول اسپتال کوئٹہ میں زیر علاج ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فون پر اس کی خیریت دریافت کی، لیکن اس سانحے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس واقعے کی خبر دینے والا صحافی لالا اسرافیل کو خبر دیتے ہی شہید کر دیا گیا، جس کا نہ ذکر ہے نہ اس صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم کی کسی کو خبر ہے۔ کوئی کہ خبر دینے والا صحافی خود خبر بن گیا۔ نہ جانے کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ ناظرین کرام، ضلع خیرپور کا ضلعی صحت افسر مبینہ کرپشن اور اختیارات سے تجاوز اور بدعنوانی کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ آفس کے ذمہ دار ذرائع کے مطابق میڈیکل ٹیکنیشین ڈسپنسر آصف علی لاشاری کو ہیڈ کلرک کی گزٹڈ اسٹیبلشمنٹ پوسٹ کی اسامی پر پوسٹ کر کے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے، جبکہ آصف علی لاشاری کی تعلیمی اسناد کی تصدیق بھی مشکوک بتائی جا رہی ہے۔ ڈی ایچ او ڈاکٹر کلیم اللہ شیخ مذکورہ الزام کے حوالے سے اپنے موقف دینے سے مسلسل گریزاں ہیں۔ اسی طرح ضلع عمر کوٹ کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اکاؤنٹنٹ شجاع میمن پر آمدنی سے زائد اثاثہ جات کے سنگین الزامات عوامی اور سماجی حلقوں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کے ٹرانسپورٹ کے بزنس کے علاوہ سینکڑوں ایکڑ زرعی زمینوں، ڈیری فارم، حیدرآباد میں بنگلے کے مالک ہونے کا الزام اور ہسپتال میں ادویہ کی عدم دستیابی، لیکن تاحال متعلقہ تحقیقاتی اداروں کی تحقیقات نہ ہونے پر شجاع میمن موج میلوں میں بتائے جاتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے خلاف قانون ایم ایس ڈاکٹر محمد عامر ہارون نے سیکیورٹی خدشے کے پیش نظر پولیس سے گارڈ لے لیے۔ جب ان سے معلوم کیا گیا کہ انہیں کوئی تھریٹ ہے یا اس حوالے سے یا انہیں اور کوئی شکایت ہے، تو انہوں نے ماتحت افسروں میں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ ہسپتال میں 20 گریڈ کے سینئر افسر ڈاکٹر پریل جوکیو کی تعیناتی کے بعد وہ اپنے منصب پر اسی صورت میں برقرار رہ سکتے ہیں جب تک وہ ہسپتال کے گریڈ 2 کے
اصل ایم ایس اور ان کی ماتحت ٹیم کے تمام غیر قانونی سرگرمیوں اور کرپشن سے تعلق اپنا جڑا رکھیں۔ معلوم چلا ہے کہ قریب المیعاد غیر معیاری دواؤں کی خریداری پر سینئر فارماسسٹ غوثیہ کو 2 گریڈ کے خود ساختہ ایم ایس نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں، ورنہ دوسری فارماسسٹ ربیہ کی طرح جبری چھٹی پر جانے کے لیے تیار رہیں۔ ہسپتال کے ملازمین نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ 2 گریڈ کے ایم ایس اور ان کی ٹیم ڈاکٹرز، نرسوں و دیگر اسٹاف کو بے جائے اقدامات کے ذریعے انہیں گھوست ملازم بنانے کے لیے ایم ایس کے ذریعے فرضی ریلیونگ کے احکامات، شوکاز نوٹسز کے ذریعے ہسپتال کے ملازمین کو گھوست ملازمین بنانے کی چابی 2 گریڈ کے خود ساختہ ایم ایس اور محمد ندیم اور ابو ذر کے پاس بتائی جاتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روز 6 سال کی طویل غیر حاضری کے بعد وارڈ سرونٹ اسلم بابا اچانک برآمد ہو کر انہوں نے دوبارہ جوائننگ دے دی ہے، کیونکہ وہ ویزے پر گئے ہوئے تھے اور ملازمین کی مافیا نصف تنخواہ ہر ماہ بطور رشوت ادا کرتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مرد آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔